بیشک اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابال کر پلائیں۔ چاکلیٹ کھانے سے گلی کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ جامن کی گٹی کا سوپ بنا کر کھلانے سے بچہ رات کو بستر پر پیشاب نہیں کرے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسے زندگی جینے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں۔ ہاتھوں کی سوجن دور کرنے کے لیے لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ اپنے محبوب کا ہاتھ تھامنے سے ڈپریشن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ اگر 1 گھنٹے تک ہوا میں پڑا رہے تو اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد ادرک کے باریک ٹکڑوں پر نمک لگا کر چاٹنے سے ڈکار نہیں آتے۔ جمائی دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن اس کا مقصد باغ پر آکسیجن فراہم کرنا ہے۔ ہلدی بھون کر اس کے اوپر شہد لگا کر چاٹنے سے زکام ختم ہو جاتا ہے۔ اگر صبح کا ناشتہ بہترین ہو تو انسان کی آدھ کا عمر بڑھ جاتی ہے۔ سونے سے پہلے کھنگا کرنا دماغی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ 4 چیزیں بدن کو کمزور کرتی ہے: کثرت جمع، نہار منہ پانی پینے کی کثرت، کٹے چیزیں کھانا۔ جمع کے بعد پانی پینے سے دمہ کا مرض ہو جاتا ہے۔ گھر میں شیشم کا درخت ہو تو اس کے سائے میں بیٹھنے سے آنکھوں کی بینائی بڑھنا شروع ہو جائے۔ کھاتے ہوئے چھاتی میں درد اٹھے تو سمجھاؤ تمہاری چھاتی میں بلغم کی مقدار زیادہ ہے۔ تمہارے پاؤں پر خارش رہنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہیں جلد پٹنے جانے کی خدشات ہیں۔ سونے کے بعد بھی تمہاری آنکھوں میں نیند باقی ہو تو سمجھائیے تمہارا دماغ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ لسی میں 1 دانہ کھجور ڈال کر کھانے سے تمہاری بڑھتی ہوئی عمر رک جائے گی اور جوان نظر آؤ گے۔ بکرے کی چربی کھا لی جائے تو بکری جیسی طاقت اور عضو میں گرمی کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ بٹیرے کا سوپ پینے سے کوئی بیماری نزدیک نہیں آتی۔ بٹیرے کا گوشت کھا کر اوپر سے چند دانے انجیر کی کھا لی جائے تو سمجھ جاؤ 80 سال تک بدن کی طاقت کم نہیں ہوگی۔ گھر میں کھجور کا درخت ہو تو بھوک نہیں آتی۔ گھر میں گلاب کا پودا ہو تو گھر میں خوشی آتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی لکنگی ہو تو گھر میں نحوست آتی ہے۔ گھر میں پانی کا کنواں ہو تو رزق بڑھتا ہے۔ گھر میں گھوڑا ہو تو گھر میں برکت آتی ہے۔ گھر میں مکھیاں ہو تو بیماریاں آتی ہے۔ نہانے والی جگہ پر پیشاب کرنا، ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا، گڑھے سے منہ لگا کے پانی پینے سے، ہاتھ بغیر دھوئے کھانا کھانے سے، الٹا سونے سے، بیت الخلاء میں باتیں کرنا، رات کو جھاڑو لگانا، صبح سورج نکلنے تک سونا۔ دہی میں صحت کے لیے مفید بیکٹیریا ہوتے ہیں جو نقصان دہ بیکٹیریا سے لڑنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ دہی کھانے سے سانس کی بو سے نجات میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ اس کے لیے دن میں 1 بار کچھ مقدار میں دہی کھانا ضروری ہے۔ دودھ بھی سانس کی بو سے نجات دلانے میں اہم ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر لہسن یا پیاز جیسی غذاؤں کو کھانے کے بعد سے پینا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ سونف کا استعمال تو عام ہوتا ہے اور یہ سانس کو مہکانے کے لیے بھی بہترین ہے۔ کھانے کے بعد کچھ مقدار میں سونف کھانے سے سانس میں بو پیدا نہیں ہوتی بلکہ سانس خوشبودار ہو جاتی ہے۔ مالٹے بھی دانتوں کی صفائی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس میں موجود وٹامن سی سے لعاب دہن بننے کا عمل تیز ہوتا ہے، جس سے سانس کی بو سے نجات پانا بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ جو لوگ تکیہ کے بغیر سوتے ہیں ان کی کمر اور ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے۔ جو عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کا بیٹا پیدا ہو، ہم بستری کرنے سے پہلے 2-3 کھجوریں کھا لیا کریں۔ اگر آپ بھیتر ماس کی بدبو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پیپسی کی بوتل میں تھوڑا سا نمک ڈال کر ترماس میں ڈالیں اور پھر اسے کنگال کر دھو لیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔